تجوید کے قاعدے سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 10واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعِدُّوا، یہاں پر واو ساکن سے پہلے دال کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوا، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں، الف کو نہیں پڑھنا۔ لہم، یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو ادغام شفوی ہوگا، اسے غنہ کے ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ اور یہاں پر سین ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف میم سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ دونوں الف کو نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی ادغام شفوی ہو رہا ہے تو اسے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں پر نون میں اخفا ہو رہا تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ قوتیوں، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ اتیوں میں بھی ادغام ناقص ہو رہا ہے، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ ومر، یہاں پر مر نون ساکن کے بعد را ہے حروف یرملون میں سے تو ادغام تام ہوگا، نون کو را سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے۔ با میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ قل خیلی، خیلی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہے الف لام حروف قمری کے شروع میں ہے تو حروف قمری کے شروع میں جب الف لام ہوتا ہے تو لام کو پڑھتے ہیں، الف کو نہیں پڑھتے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے خا کے اوپر زبر ہے تو یا لین ہوا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ ترہبون، یہاں پر را ساکن سے پہلے تا کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ بو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر ہا میں کھڑا زیر ہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے اور کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ حمزہ میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ خا کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے اور یہاں پر یا مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ نون میں اخفا ہو رہا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ دو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اس طرح سے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ۔ یہاں پر لام الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ منہ میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ تو لا تعلمونہم، یہاں پر اللہ کا لام سے پہلے الف کے اوپر زبر ہے تو اللہ کا لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اللہ یعلمہم، وما میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ نون میں اخفا ہوگا، قاف کو پر پڑھیں گے، واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون میں بھی اخفا ہو رہا، یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین میں اخفا ہو رہا ہے تو اخفا کر کے پڑھیں گے۔ فی میں یا مدہ ہے، السبی یہاں پر بھی ایک مدہ یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ یوفا الیکم، الی میں یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ کم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ وانتم، نون میں اخفا ہو رہا ہے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ لام میں الف مدہ ہے۔ تظلمون، غا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو مدہ ہے، وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا تو مد عارض وقفی ہوگا۔ اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ تو طول کہتے ہیں 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو قصر کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ وَإِن کے نون میں اخفا ہو رہا ہے، حو میں واو مدہ ہے۔ لِلسَّلْمِ، فَجْنَحْ، جیم میں قلقلہ ہو رہا ہے تو جیم کی آواز میں ایک قسم کی جنبش ہوگی۔ لہا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے اور کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو ہا کا زیر سکون سے بدل جائے گا تو مد عارض وقفی ہوگا، اس طرح سے پڑھیں گے۔
وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ انہو نون مشدد غنہ ہوگا اور ہاں میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ سمیع، یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اور یہاں پر الف لام حروف شمسی کے شروع میں ہے، یہ سین جو ہے حروف شمسی میں سے ہے، تو حروف شمسی کے شروع میں جب الف لام ہوتا ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھتے ہیں۔ اور علیم یہاں پر یا مدہ ہے، وقف کی صورت میں میم کا پیش سکون سے بدل جائے گا تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ انہو هو السمیع العلیم۔ وَإِن، یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے، تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ دو میں جو مد ہے مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ آئیں میں بھی ادغام ناقص ہو رہا، نون کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے۔ او میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ فَإِنَّ، نون مشدد ہے، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے کاف کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اور کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، تو وقف کی صورت میں یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي۔ یہاں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ بِنَصْرِهِ، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے، باریک پڑھیں گے۔ ہا میں کھڑا زیر ہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، واو کی شکل میں جھٹکا لگے گا، اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين۔ بینہ، یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ لو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اس طرح سے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، لو میں واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، نون میں یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، اور قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور حروف قلقلہ میں سے بھی ہے تو قلقلہ بھی کریں گے۔ ما میں الف مد ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ فی الارض، یہاں پر جو ہے را کے ساکنہ سے پہلے الف کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ جمی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ ما میں مد منفصل سے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ بینہ میں یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ قاف یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، لو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، سے جلد پڑھنا ہے۔ ولیکن، لام میں کھڑا زبر ہے، یہ اس پہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ نون مشدد غنہ ہوگا، اور یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ بینہم، یہاں پر یالین ہے سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہوگا۔ جب ملا کر پڑھیں گے اور نہیں پڑھیں گے تب بھی یہاں پر غنہ رخفہ نہیں کریں گے، اس طرح سے پڑھیں گے۔ لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم۔ انہو نون مشدد غنہ ہوگا، اور ہاں الٹا پیش ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ عزیزن، یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ تنوین کے بعد ہا ہے حروف حلقی میں سے تو اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ انہو عزیز حکیم۔ یا میں جو ہے جو مد ہے یہ کھڑا زبر ہے، یہ مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیے الف لام جو ہے حروف شمسی کے شروع میں، نون حروف شمسی میں سے ہے، تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھنا ہے، اور یہ نون غنہ ہے تو یہاں پر غنہ بھی ہوگا، نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے کاف کے اوپر زبر ہے، اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہاں پر حمزہ ساکنہ جھٹکا لگے گا، اور وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔
یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. یا میں مد منفصل ہے، نون مشدد ہے، غنہ ہوگا، رائے مشددہ کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے. یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا لگے گا، نیم یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. علی القتال قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے. وقف کریں گے تو یہاں پر بھی مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال. ای میں ادغام ناقص ہو رہا ہے، کم میں بھی ادغام ناقص ہو رہا ہے. غنہ کے ساتھ پڑھیں گے دونوں جگہ. نون میں اخفا ہو رہا ہے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے. عشرون را کو پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. را کو پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یغلبون غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے، بو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. مئتین یہاں پر یہ الف کو نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور تین یہاں پر یا لین ہے. وقف کریں گے تو نون کا زیر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد لین عارض ہوگا. مد لین عارض، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے، لیکن قصر بہتر ہوتا ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے. یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین. و ای میں ادغام ناقص ہو رہا ہے، کم میں بھی ادغام ناقص ہو رہا ہے، نون میں اخفا ہو رہا ہے. اب میم میں ادغام شفوی ہو رہا ہے، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور یہ الف کو نہیں پڑھنا ہے. اب توئی میں بھی ادغام ناقص ہو رہا ہے، غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، بو میں مد منفصل ہے، اور الفم فم میں بھی ادغام ناقص ہے. لذینہ میں یا مدہ ہے، کفروا را کو پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، واو مدہ ہے. بانہم نون مشدد غنہ ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، قاف یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور واو لین ہے. اور مل میں ادغام تام ہو رہا ہے، بغیر غنہ کے پڑھیں گے، لام الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یفقہون قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہو رہا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ.